السلام علیکم۔ اس سے پہلے آپ کو چیپٹر نمبر 2 جو ہے تشکیل پاکستان آپ کا اسٹارٹ کیا جا چکا تھا۔ آپ کے اس کے جو ٹاپک تھے وہ آپ کے یعنی چیپٹر نمبر 2 تشکیل پاکستان آپ کا اس میں اسٹارٹ کیا گیا تھا۔ چیپٹر نمبر 2 اس میں آپ کے 10 ٹاپک ہو چکے تھے کہ صوبوں کا کردار بھی اس میں ہو چکا تھا۔ اب آپ کے پاس ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے ٹاپک نمبر 10 نظریاتی ریاست کی شہری کی ذمہ داری، یعنی قائد اعظم نے 15 جون 1948 کو قوم سے خطاب کیا اور انہیں صوبائیت اور نسل پرستی کے خطرات سے ان الفاظ میں آگاہ کیا۔ یعنی آپ جانتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد اب کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو انہوں نے پہلے ان مسائل سے شہریوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں اس طرح بتایا۔ ان کے الفاظ اس طرح تھے: اب ہم بلوچی، پٹھان، سندھی، پنجابی اور بنگالی کے بجائے صرف پاکستانی ہیں۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ ہم اب جو ہے صوبائیت یعنی صوبائی پرستی سے ہم نکل چکے ہیں، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ یعنی ہم میں نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی پنجابی اور نہ کوئی وہی بنگالی ہے، بلکہ سب پاکستانی اور پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہماری سوچ اور فعل و عمل ایک پاکستانی کے شایع نشان ہونا چاہیے، یعنی جیسے پاکستانی کا سوچ عمل ہونا چاہیے، فعل و عمل ہونا چاہیے، ہمارا بھی اسی طرح ہونا چاہیے اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہونا چاہیے۔ جدوجہد پاکستان کے پس منظر میں فکر و فلسفہ کار فرما تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جہاں مسلمان اسلام کے ابدی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس پس منظر میں پاکستان کا تصور ایک نظریاتی ریاست کا تھا اور نظریاتی ریاست اپنے عوام سے مندرجہ ذمہ داریوں کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا تقاضا کرتی ہے؟ آئیے نمبر 1، وہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں گے جو اس ملک کی بنیادی اساس ہے، یعنی جو اس ملک کی بنیادی ضرورت ہے، اس ملک کی بنیادی جو ہے یعنی جو تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو ہے اپنا جو تمام جو ہے کردار اپنا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے جو ہے تمام جو ہے ذمہ داریاں جو ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو نبھائیں۔ اس اصول کا تقاضا تھا کہ اسلامی شریعت کے مطابق قوانین و قواعد ضوابط مرتب کیے جائیں۔ نمبر 2، وہ ایک ایسا جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے جس کی بنیادیں اسلامی اصولوں پر رکھی گئی ہوں۔ مغربی طرز کا جمہوری نظام پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ مغربی طرز کا جمہوری نظام اس میں ہمارے لیے اچھائی نہیں ہے بلکہ خامی ہے، یعنی پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسلامی شریعت کے مطابق قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں مغربی طرز کا جمہوری نظام ہمارے لیے کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ سب کے لیے آزادی، احترام، عزت و تکریم اور مساوات کا جمہوری اصول ہی زندگی گزارنے کا واحد مناسب طریقہ ہے۔ نظریاتی ریاست کے ہر شہری کو وفادار اور محب وطن ہونا چاہیے، یعنی ہر شہری کو وفادار ہونا چاہیے اور ہر شہری کو محب وطن ہونا چاہیے، یعنی سب محب وطن یعنی ملک سے محبت کرنے والے ہوں۔ آزمائش کے وقت ریاست و مملکت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی آزمائش جب وقت پڑے تو تمام شہریوں کو اپنی ریاست یعنی اپنی مملکت کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ جان کی ہو چاہے وہ مال کی ہو۔ جس طرح 1965 کی جنگ میں مسلمانوں نے یعنی پاکستانیوں نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کو بچایا، بھارت نے جب یہاں اچانک حملہ کر دیا تھا 1965 میں، تو مسلمانوں نے یعنی پاکستانیوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ قربانی دینے کے تیار رہنا چاہیے، اس کا ذاتی مفاد ریاست اور مملکت کے مفاد سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم اپنے مفاد کو ملک کے مفاد پر ترجیح نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہمیں دینا چاہیے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی جان اور مال کا نذرانہ دے کر اپنے ملک کی بقا و سلامتی کو جو ہے قائم رکھ سکتے ہیں۔
ہر شہری کو رزق حلال کمانا چاہیے اور کبھی بھی کسی فراڈ یا دھوکے کے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی دوسروں کو فریب دینا چاہیے۔ یعنی ہمارا سب سے بڑا کیا ہے، فرض کیا ہے، ہمیں رزق حلال کمائیں۔ اپنے جو ہے ملک کے اندر جو بھی پیشہ ہم دیکھیں اس کے اندر رزق حلال ہونا چاہیے۔ کسی بھی فراڈ یا دھوکے میں ملوث لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پاکستان کا وقار بھی متاثر ہوتا ہے اور انسان کا خود اپنا وقار بھی خراب ہوتا ہے، اور نہ ہی دوسروں کو فریب دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دھوکہ و فریب سے ہم اپنی جو ہے اپنی آمدنی اسٹارٹ کریں یا ہم رزق حلال کمائیں۔ ان کا رویہ ایک تعلیم یافتہ مہذب شخص کا ہونا چاہیے۔ ان کے لیے لازمی ہو کہ وہ خود تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم ہی تمام کامیابی کی کلید ہے۔ یعنی ایک واحد جو حل ہے اس کے اندر موجود ہے، یعنی کامیابیوں کے جو حل ہے موجود ہے، جو راستہ ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم حاصل ہوگی، شعور حاصل ہوگا، آگاہی حاصل ہوگی، تو ہم بہتر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا آ سکتا ہے، ہم اس حد تک جو ہے قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں، جس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھائی کہاں ہے، برائی کہاں ہے، کون سا فیصلہ اچھا ثابت ہوگا، کون سا فیصلہ غلط ثابت ہوگا۔ ان کو ریاست کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ان کو کبھی تشدد پر نہیں اترنا چاہیے، یعنی ہمیں کبھی بھی قانون کا احترام کرتے کے ساتھ ساتھ تشدد پر نہیں اترنا چاہیے، یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ان کو کبھی تشدد پر نہیں اترنا چاہیے اور قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے۔ یعنی جو قانون اور قوانین بنائے جاتے ہیں وہ شہریوں کی سہولت کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ ملک کے قوانین جو بنائے جاتے ہیں ملک کا قانون چلانے کے لیے، تاکہ ملک جو ہے بہتر راستے پر جو ہے گامزن ہو سکے۔ ان کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جو قومی یکجہتی، وقار و ترقی کو فروغ دیتی ہوں۔ ان کو سماج دشمن عناصر کی سرگرمی کے خلاف حکومت کی مدد کرنا چاہیے۔ ان کو سخت محنت کش ہونا چاہیے اور معاشرے کے فلاح بہبود میں حصہ لینا چاہیے۔ یعنی جو ہے تمام شہریوں کو سخت محنت کش ہونا چاہیے، یعنی محنت سے درغ نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت محنت سے تیار لینا چاہیے، جس طرح قربانی کے لیے اسی طرح محنت کے لیے، تاکہ معاشرے کے فلاح بہبود ہو اور انسان اپنے رزق کا حلال سے کمائے۔ ان کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے فرائض پوری ذمہ داری اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے۔ انہیں تمام ٹیکس باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہمارے ملک اور خوشحالی میں یہ ٹیکس جو ہے ہمارے استعمال ہو سکے اور ملک کی ترقی کی طرف گامزن کیا جا سکے۔ انہیں مسلم اخوت اور انسانی عظمت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارا سب سے بڑا فرض کیا ہے، ہم اسلام کی خدمت کریں، مسلمانوں کی خدمت کریں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنے مسلم اخوت کو ایک جگہ کریں اور انسانی عظمت کے وقار کو بڑھانے کے لیے کام کریں۔ جہاں تک آپ کو پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں تک آپ کی شہریوں کی ذمہ داریاں کمپلیٹ ہوتی ہیں، یعنی یہاں تک آپ کو ویسے تو ذمہ داریاں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں سے چند ذمہ داریاں آپ کو نکال کر دی گئی ہیں، یعنی 10 ذمہ داریاں بنتی ہیں ہمارے ملک کو بقا کو، سلامتی کو بہتر کرنے کے لیے۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ذمہ داریاں کون سی ہیں اور قائد اعظم نے کیا سوچا تھا شہریوں کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے شہریوں کو اس قابل بنانے کے لیے۔ اب ہمارے پاس دوسرا ٹاپک آتا ہے قائد اعظم کا بحثیت گورنر جنرل کردار، ان کے کارنامے۔ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا آپ کو جو حاصل ہوئی یعنی خطاب آپ سے حاصل ہوا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ پاکستان کا گورنر جنرل منتخب کیا گیا، یعنی قائد اعظم کو پہلا، یعنی آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہیں اور یہ اعزاز آپ کو ہی حاصل ہے، کیونکہ آپ نے محنت بھی بہت کی، جدوجہد بھی بہت کی مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، لہٰذا اس کے حقدار بھی آپ ہی تھے۔ اب آپ کے بحیثیت گورنر جنرل کردار اور ان کے کارنامے درجن بیان کیے جا رہے ہیں۔ بحیثیت گورنر جنرل،
قائد اعظم کا کردار ان کی ذاتی شخصیت، بیدار کردار، پاکستان سے محبت، قربانی، وابستگی اور عہد کی بے غرض اور بے لوث صفات کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی آپ کا کردار بہت زبردست جو ہے خصوصیات کا مالک تھا، ذاتی کردار خاص طور پہ۔ یعنی آپ جب کسی محفل میں جاتے تھے تو محفل کی جو ہے آپ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ محفل کو چار چاند لگ جایا کرتے تھے آپ کی جواب آواز میں شرکت کرتے تھے۔ یعنی آپ کی بیداغ تھی، پاکستان سے محبت نظر آتی ہے ہمیں اس کے اندر، قربانی نظر آتی ہے، آپ کی وابستگی نظر آتی ہے، عہد کی بے غرض اور بے لوث صفات۔ یعنی آپ نے جو وعدہ کیا، جو آپ نے محنت کری، جو وعدے آپ نے کیے وہ آپ نے وفا کیے، اور آپ نے پوری محنت کے ساتھ بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر آپ نے پاکستان کے لیے خدمت انجام دی۔ وہ ایک حقیقی معنی میں سیاسی قائد تھے اور رہنما تھے۔ یعنی آپ اگر دیکھا جائے تو آپ کو نہیں، آپ سیاسی قائد بھی تھے اور رہنما بھی تھے۔ ان کی اپنی ذاتی صفات میں کئی صفات جمع ہو گئی تھی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ان کی ذاتی صفات ایک طرف، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پاکستان کے سلسلے میں جو کام کیا وہ سب اس کے اندر ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ یعنی سیاسی قائد تھے اور رہنما بھی تھے، ان کی ذاتی ذات میں کئی صفات جمع ہو گئی تھی۔ اولاً یعنی سب سے پہلے ہم قائد اعظم کے کردار پر گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر دو کردار موجود ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے جو ہے پاکستان قائد اعظم کے کردار پر ہی گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کریں گے۔ قائد اعظم کا کردار بحیثیت اگر دیکھا جائے تو ان کا اپنا ذاتی کردار کی حیثیت سے، آپ کا ذاتی کردار کیسا ہے؟ نمبر ایک، وہ ایک بااصول شخص تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے قول یا وعدے کے مطابق عمل کیا۔ یعنی آپ نے ہمیشہ قول اور اپنے وعدے کے مطابق جو آپ نے کہا وہ پورا کر کے دکھایا۔ وہ ایک ذہین سیاسی رہنما تھے اور اپنی ذات میں ہمہ جہت صفات جمع کر لی تھی۔ یعنی آپ نے اپنی ذات میں بے شمار خوبیاں یعنی صفات جمع کر لی تھی، مثلا تدبر، حوصلہ، جرأت، احساس ذمہ داری، وقار، عظمت، پاسداری اور راز گوئی، اور اپنے وقت سے خلوص۔ یعنی جب ایک شخص اتنا زیادہ جو ہے بے لوث ہو کر جو ہے کام کرے گا، اس کے اندر اپنے خلوص سے کام کرے گا، مقصد سے وابستگی دکھائے گا، جرأت ہے آپ کے اندر باقاعدہ، یعنی جو ہے ان لوگوں سے خاص طور پہ جو ہے غیر مسلموں سے بات کرنے میں، برطانیہ سے آپ نے اپنے جب مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو بات کی، ہندوؤں کے مد مقابل رہ کر جو آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے مطالبے کیے، تو اس میں آپ کی سب چیز نظر آتی ہے، جرأت نظر آتی ہے، احساس ذمہ داری نظر آتی ہے، آپ کا وقار نظر آتا ہے کہ آپ کس وقار کے مالک تھے، اور پاسداری نظر آتی ہے، عظمت نظر آتی ہے، اور رازگوئی نظر آتی ہے، اپنے مقصد سے خلوص نظر آتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں کسی شخص میں موجود ہوں گی، یقیناً وہ دوسروں سے بہترین شخص سے تصور کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ ایک ایماندار تھے، دیانتدار شخص تھے اور جرأت مند شخص تھے۔ یعنی آپ کے اندر ایمانداری بھی تھی، دیانتداری بھی تھی اور جرأت مند بھی تھے، اور بڑے صدر مسلمانوں کی بہبود اور ان کے مفاد میں جو کچھ ہوتا اس پر بات کرتے جھجکتے نہیں تھے۔ یعنی آپ ڈرتے نہیں تھے، جھجکتے نہیں تھے، آپ کو خوف نہیں تھا، کسی قسم کا خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، جو کہنا ہوتا تھا بے جھجک ہو کر کہتے تھے۔ نمبر 4 میں وہ دل فریب اور انتہائی جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے۔ یعنی آپ کے اندر جو خوبی نظر آتی ہے، آپ دل فریب تھے، یعنی آپ کی خوبی کے اندر، آپ کے وقار کے اندر متانت ہے اور خوبی نظر آتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے، انتہائی جاذب نظر تھے۔ یعنی جو شخص ایک بار آپ کو سے مل لیا کرتا تھا، دوسری دفعہ ملنے کی کوشش کرتا تھا، یعنی وہ آپ سے اتنا متاثر ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے انداز و اطوار سلجھے ہوئے تھے، یعنی بہت صاف ستھرے اور سلجھی ہوئی بات کرتے تھے۔ مجالس میں ان کی موجودگی دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتی تھی۔ یعنی آپ جب جس مجلس میں جاتے تھے وہ مجلس کو چار چاند لگ جایا کرتے تھے، اور آپ دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتے تھے، یعنی ہر کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ وہ انتہائی مضبوط کردار کے مالک تھے اور انہوں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، خاص طور سے مسلمانوں اور پاکستان کے مفاد پر۔ یعنی کبھی مسلمانوں پر اور پاکستان کے مفاد سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ وہ ایک پرعزم، مستقل مزاج، قوی الارادہ اور ثابت قدم شخص تھے جو کبھی تھکتے نہیں تھے۔ یعنی لوگ جو ہوتے ہیں کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جن کے اندر خلوص اور وقار نہیں ہوتا، لیکن آپ کے اندر یہ خوبی شامل تھی کہ آپ اپنے عزم استقلال کے لیے، آپ کا مزاج جو تھا بہت زیادہ مستقل تھا، قوی الارادہ تھے، یعنی جو کہتے تھے، جو ارادہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے، ثابت قدم تھے اور کبھی تھکتے نہیں تھے،
آج ہمارے نوجوان تھوڑا سا کام کرتے ہیں فوراً تھک جاتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مستقل مزاج، قوی ارادہ ہونا چاہیے، پرعزم ہونا چاہیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اور کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ سب سے بڑی بات، جو تھکے گا نہیں وہی کام کرے گا، جو تھک جائے گا وہ تھک کر گر جائے گا، اور پھر گرنے والے شخص اٹھتے نہیں ہیں اور کام نہیں کرتے۔ لہٰذا قائد اعظم کی شخصیت کے اندر جو خصوصیات ہیں اسے ہمارے اس طالب علموں کے اندر اپنے اندر موجود رکھنا ضروری ہے، تاکہ وہ بھی انہی کی طرح پروقار، جاذب نظر اور جو ہے مستقل مزاج، پرعزم نوجوان بن کر ابھریں۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی، جو ان کی وسعت نظر، جرأت، بے لوث خدمت اور وابستگی تھی، جس کی بدولت دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے کے فوراً بعد پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکے۔ یعنی جو شخص اتنا قوی الارادہ ہوگا، مستقل مزاج ہوگا، کام کرنے میں تھکتا نہیں ہوگا، وہی جو ہے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر سکے گا۔ اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میں تمام خوبیاں شامل تھیں، آپ اس قابل تھے کہ پاکستان کے مسائل آپ نے حل کیے۔ وہ طلبہ کی نوجوان نسل کے بہت بڑے حامی اور متعارف تھے، اور انہیں اسلام اور پاکستان کے مستقبل کا اسلحہ خانہ تصور کرتے تھے۔ یعنی قائد اعظم نے اپنے طالب علموں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ انہیں پاکستان کا اور اسلام کا اسلحہ خانہ تصور کرتے ہیں، جس کے آگے کسی قوم کی، کسی بھی ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنے بڑے ان کے اندر جو ہے پرجوش ہے۔ ہمارے نوجوان اگر صحیح سے اگر قائد اعظم کے لیے راستے پر چلیں، یقیناً جو ہے ان سے بڑا اسلحہ خانہ پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں، پاکستان کے معمار ہیں، اور پاکستان اور اسلام کے لیے ایک اسلحہ خانہ ہے۔ کاش ہمارے تمام نوجوان پاکستان کے مستقبل کا اسلحہ خانہ بن کر دکھائیں، تصور نہ کیے جائیں بلکہ بن کر دکھائیں اور بن کر سامنے آئیں، اور یہ ثابت کر دیں کہ قائد اعظم اگر ان کے بارے میں کچھ خیالات رکھتے تھے تو وہ غلط نہیں تھے بلکہ بجا تھے۔ یہاں آ کر قائد اعظم کی کتاب کی خصوصیات ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کا ٹاپک شروع ہوتا ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، یعنی قائد اعظم نے بحیثیت گورنر جنرل کے کیسا کردار انہوں نے انجام دیا۔ قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو ورثے میں بے شمار مسائل ملے۔ ان بڑے مسائل نے بھارت سے آئے ہوئے مہاجرین کی بحالی، پاکستان اور بھارت کے درمیان اثاثوں کی تقسیم، نہری پانی کا تنازع اور کشمیر کا مسئلہ شامل تھے۔ ان حالات میں بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم نے اپنا فرض منصبی ذیل کے مطابق ادا کیا، یعنی آپ نے جو جس منصب آپ کو جو ہے فائز کیا گیا تھا، جو لقب آپ کو دیا گیا تھا، یعنی گورنر جنرل کا جو آپ کو خطاب دیا گیا تھا، پاکستان کا گورنر جنرل بنایا گیا تھا، اس حساب سے آپ نے اپنے فرائض بہت زبردست طریقے سے ادا کیے۔ پاکستان کیونکہ بالکل نوزائیدہ مملکت تھا، اس کو سب سے پہلے کھڑا کرنے میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ پہلا کردار جو ہمارے پاس، پہلا مسئلہ جو ہمارے پاس پاکستان کا آتا ہے وہ قومی یکجہتی کا، یعنی جب قومی یکجہتی نہیں ہوگی، قومی یکجہتی پاکستان کے ابتدائی مسائل کا تقاضا تھا کہ اس نئے مملکت کے عوام کے درمیان قومی یکجہتی اور بھرپور تعاون کا جذبہ پروان چڑھے۔ پاکستان نے کبھی دل سے، بھارت نے کبھی دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ہندو رہنماؤں کا خیال تھا کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا اور برصغیر پھر متحد ہو جائے گا۔ یعنی یہ ان لوگوں کا خیال تھا کیونکہ ہندو رہنما جو تھے پاکستان کے تقسیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے، پاکستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، برصغیر کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن اب پاکستان وجود میں آ چکا ہے، اس نے اپنا وجود تسلیم کروا لیا ہے، اپنے آپ کو اس نے بقا و سلامتی کے لحاظ سے ثابت کر دیا ہے
کہ پاکستان جو ہے دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے طور پر ملا ہے، ورنہ کوئی طاقت نہیں تھی. یعنی ہندوؤں نے پوری کوشش لگا دی تھی، برطانیہ اور ہندو دونوں مل کر پاکستان کا وجود حاصل ہونے نہیں دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو پاکستان ہمیں ملا ہے. اور پھر اب اس کے تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کی خوشحالی کی جانب توجہ دی جائے اور اسے مسائل کو حل کیا جائے. اس میں جو ہے سب سے سر فہرست جو ہمارے پاس آتی ہے وہ قومی یکجہتی ہمارے پاس آتی ہے. جب قومی متحد نہیں ہوگی، اس کے اندر یکجہتی شامل نہیں ہوگی، تو ہم کہاں سے جو ہے ہم پاکستان کے وجود کو جو ہے بقا و سلامتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. یعنی جس قوم کے اندر جو ہے یہ چیز شامل نہیں ہوگی کہ ہم پاکستان کی سلامتی کی طرف توجہ دیں. لیکن قائدین کی ذہن اور لیاقت تھی کہ انہوں نے اپنے خلوص محنت اور پاکستان سے محبت کی بدولت یہاں کے لوگوں میں قومی روح و جذبہ اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار کیا. قومی اتحاد اتفاق نے فروغ پایا اور پاکستان ایک حقیقت بن گیا. یعنی پاکستان کا تصور جو تھا سب نے مل کر اس کو حقیقت کا روپ دے دیا. اس حقیقت کے روپ نے جو ہے مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستانیوں کو جو ہے ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا خطہ جو ہے فراہم کیا جہاں ہم آزادی کے ساتھ، اسلامی قوانین کے ساتھ، قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. جو ہمارا حق تھا وہ ہم نے برطانیہ سے حاصل کیا، لیکن اس حق کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی، تب کہیں جا کر یہ خطہ ہمارے پاس حاصل ہوا ہے. نمبر 2 پہ آتے ہیں مہاجرین کی بحالی. مہاجرین کی بحالی تقسیم ہند کے نتیجے میں 6.5 ملین یعنی 65 لاکھ مسلمان بے گھر کر دیے گئے. یہ کوئی کم جو ہے تعداد نہیں ہے. یعنی بہت بڑی تعداد میں مسلمان بے گھر ہوئے، جانیں قربان ہو گئیں، اور کتنے بچے یتیم ہو گئے اور انہیں پاکستان ہجرت کرنے اور پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا. ان کی بحالی پہاڑ جیسا کام تھا. یعنی یہ ایسا کام تھا جس کو حل کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہے وہ کام خود بخود آہستہ آہستہ پورا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پہاڑ کی برابری کیوں نہ ہو. قائد اعظم نے ان مہاجروں کی بحالی پر فوری توجہ دی اور قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا. انہوں نے لوگوں سے احتیاط جمع کرانے کی اپیل کی. قائد اعظم ذاتی طور پر اکتوبر 1947 میں خود لاہور تشریف لائے تاکہ مشرقی پنجاب سے ترک وطن کرنے والے مہاجرین کے مسائل کا جائزہ لے سکیں اور ان کی خوراک رہائش کا بندوبست کیا جائے. انہوں نے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک بڑے جلسے سے عام سے خطاب کیا کہ یہ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہاجرین کی ہر ممکن مدد کریں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا اور جنہیں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا. یعنی ایک بہت بڑا یہ المیہ تھا، لیکن اس بات کو صرف قائد اعظم نہیں سمجھا، ان کی پریشانیوں کو سمجھا، مہاجرین کو سمجھا، تاکہ ان کی پریشانی کے حل کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے جلسے جلوس کیے، لوگوں سے احتیاط کی جو ہے فراہمی کے لیے انہوں نے جو ہے بندوبست کروایا. تب کہیں جا کر جو ہے مسلمانوں کے تھوڑے بہت جو ہے ان کو حقوق حاصل ہوئے اور ان کی پریشانیوں میں کا ازالہ ہوا. نمبر 3 پہ آتے ہیں سرکاری افسران کے رویے میں تبدیلی. قائد اعظم نے سرکاری افسران کو مشورہ دیا کہ وہ خود کو عوام کا خادم ثابت کریں. قائد اعظم نے سرکاری افسران کو مشورہ دیا کہ وہ خود کو عوام کا خادم ثابت کریں اور 25 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے سرکاری ملازمین سے خطاب کیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ سیاسی یا گروہی وابستگی سے بلند تر ہو کر عوام کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں. یعنی انہوں نے کہا کہ اصل میں جو یہاں کے سرکاری افسران ہیں وہ جو ہے عوام کے خادم ہیں، اور حقیقت میں جتنے بھی ہمارے افسران یہاں موجود ہیں سرکاری طور پہ جو کام کرتے ہیں وہ ہماری عوام کے خادم ہی ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو خادم سمجھیں گے تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے لوگوں کے لیے خاص طور پر جو ہے ایمانداری سے کام کریں گے. جس دن انہوں نے اپنے آپ کو خادم سمجھ لیا، پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا. یہی بات قائد اعظم نے کہی کہ عوام سے خادمین کی حیثیت سے اپنے فرائض ایمانداری دیانتداری سے سر انجام دیں، اس سے عوام کی نظروں میں ان کا مقام بلند ہوگا. قائد اعظم کی ہدایات نے ایک قومی روح و جذبہ پھونک دیا، اور ان میں قائد اعظم کی ہدایات نے ایک ایسی قومی روح و جذبہ پھونکا
جس کی بدولت انہوں نے واقعی اپنے آپ کو مسلمان یعنی جو ہے عوام کا خادم سمجھا اور کام کیا۔ نمبر 4 میں آتا ہے صوبائی اور نسلی امتیاز کی نفی۔ قائد اعظم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ خود کو پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کریں اور ہر قسم کے نسلی امتیاز اور علاقائی تعصب سے خود کو علیحدہ رکھیں۔ انہوں نے تمام صوبوں کا دورہ کیا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ آزاد قبائلی علاقے کی وزیرستان ایجنسی سے مسلم افواج کو ہٹا لیا گیا۔ اس سے علاقے کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ وہ بھی پاکستان کا جزو لا رفیق ہیں۔ مختلف آزاد ریاستوں کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ قرار دیا گیا، یعنی کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلا دارالخلافہ کراچی تھا۔ پاکستانی معیشت کے رہنما اصولوں کا تعین۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، یعنی دیکھا جائے تو قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر دیا تھا۔ 47 میں پاکستان قائم ہوا اور 48 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے مغربی معاشی اور اقتصادی نظام غیر مناسب ہے اور اس سے ملک کے عوام میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ہمیں ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہے جس کی بنیاد اسلامی مساوات اور عدل پر مبنی ہو۔ اس طرح شاید ساری دنیا میں ہم ایک نیا سماجی نظام متعارف کرا سکیں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا نظام بنانا ہے جس کی بنیاد جو ہے مساوات اور عدل پر، یعنی اسلامی مساوات اور عدل پر ہو۔ اس طرح ہم دنیا میں ایک نیا سماجی نظام متعارف کرا سکیں گے۔ خارجہ پالیسی۔ آزادی کے فوراً بعد قائد اعظم نے پاکستان کا اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ ان کی رہنمائی میں بہت جلد ہی بے شمار ممالک سے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ پاکستان کے خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے قریبی ہمسایوں اور اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے جائیں۔ اس سلسلے میں قائد کا کردار ایک نہایت محب وطن کا تھا۔ نمبر 7 طلبہ کو ہدایت۔ قائد اعظم اس نظریے کے حامی تھے کہ پاکستان کے نوجوان پاکستان کے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہیں، یعنی اتنی بڑی دولت ہیں، قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی دولت ہے۔ مستقبل کی بنیاد جو انہی پر ہے، مستقبل کا دار و مدار جو ہے انہی پر ہے۔ یعنی اگر یہ ہمارے لیے قیمتی اثاثوں کو سنبھال کے رکھا جائے، اس کو اگر بہتر کیا جائے تو پاکستان بہت جلدی اپنی کامیابی کے جو مراحل طے کر لے گا۔ انہوں نے طلبہ کو ہدایت کی کہ وہ پوری توجہ تعلیم پر دیں۔ ہمارے نوجوانوں کو سب سے زیادہ جو توجہ تعلیم پر ہی دینی چاہیے، جیسا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور جو نوجوان قائد اعظم کے اوپر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں، ان کی باتوں پر اعتماد رکھتے ہیں، یقیناً وہ اپنی تعلیم پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان میں طلبہ کے کردار کو سراہا، لیکن یہ ہدایت کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو سیاست سے علیحدہ کر لیں۔ یعنی اس وقت تو انہوں نے طلبہ کو جو ہے تحریک پاکستان میں شامل کیا تھا، تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کا کردار بہت زبردست تھا، یعنی ہمارے طلبہ کا، لیکن اب انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان وجود میں آ چکا ہے، لہذا ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں، یعنی اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور خود کو سیاست سے علیحدہ کر لیں۔ یعنی انہیں ابھی سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار بنانے کی توجہ ہے، اولاد تعلیم کی طرف توجہ ہے۔ قائد اعظم فرماتے تھے طالب علموں کے بارے میں، یعنی اگر مستقبل کی طرف گامزن ہونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہے، اپنے والدین سے وفاداری رکھنی ہے، اپنے ملک سے وفاداری رکھنی ہے، اور آخر میں اپنی ذات سے وفاداری ہے اور اپنی تعلیم پر پوری توجہ ہے۔ یہ قائد اعظم کا فرمان جو تھا خاص طور پہ طلبہ کے لیے تھا۔ پاسداری وابستگی۔ 1947 میں پاکستان کے مورد وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم سب بیمار تھے، یعنی آپ نے اتنا زیادہ محنت کی، انت تک محنت کی، اتنی جدوجہد کی آپ نے پاکستان کے لیے، اس کے بعد آپ جو تھے زیادہ سخت بیمار پڑ گئے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے، لیکن نوزائیدہ ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتے رہتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک انہوں نے اپنی کوششیں پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے لیے مرکوز کر دیں۔ یعنی یہ وہ ایسے لوگ ہیں
جو مرتے مرتے انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور استحکام کے لیے، ترقی کے لیے کام کیا، یعنی زندگی سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اپنے آپ کو پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے خدمات کو وقف کر دیا اور خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لوگ تو صدیاں اپنے نام کر گئے، لوگ تو صدیوں کو اپنے نام کر گئے، کوئی لمحہ آپ بھی اپنائیے، جگنو کے نام کا چھوٹا سا دیا ہی چمکائیے۔ یعنی ہم اپنے اتنے بڑے ملک میں اگر ہم نام نہیں کر سکتے پیدا، تو اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں، ایک اچھا اسٹوڈنٹ تو بن سکتے ہیں، ایک اچھی اولاد تو بن سکتے ہیں، اپنے اسکول میں بن سکتے ہیں، اپنے علاقے میں بن سکتے ہیں، اپنے محلے میں بن سکتے ہیں۔ ثابت کر کے دکھائیے کہ آپ کے اندر بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں، آپ بھی ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں جس کا قائد اعظم آپ کو حقدار سمجھتے تھے، اور آپ کے سے بہت سارے انہیں جو ہے امیدیں وابستہ تھی۔ کاش ان تمام امیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے جو ہے کردار کو بہتر کریں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اور آپ بھی جو ہے اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے خاندان کے اندر ایک جو ہے زبردست شخصیت لے کر ابھریں، تاکہ آپ کا نام بھی اسی طرح لوگ فخر سے لیں۔ اسی لیے انہیں بابا قوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ اس کی تیاری بھی سوچ سمجھ کر کریں گے اور سمجھ کر کریں گے۔ جب بھی کوئی چیز پڑھیں پہلے اس پیراگراف کو اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کو ریڈ کرنے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں، تاکہ الفاظ کی ادائیگی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پیراگراف آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بیسٹ آف لک۔ چیپٹر آپ کا اینڈ ہو چکا ہے، اس کو اپنا کام کمپلیٹ کیجئے، تمام فل دا بلینک کمپلیٹ کیجئے، اچھی طرح یاد کیجئے، اور پھر بھی کوئی اگر آپ کو پیراگراف سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اسکول آ کر ہماری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں، اور آپ ہم سے آ کے سمجھ سکتے ہیں اور ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کا واقعی صحیح طور پر ایک اسلحہ خانہ ثابت کرے۔